بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے اور شوق اچھا چل رہا ہوگا۔ اچھا جی، بڑے دنوں سے ایک ٹاپک ہے اور یہ موسم بھی اسی ٹاپک کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ برساتیں چل رہی ہیں اور لیکن اس موسم میں جو ہے جانور جو ہے گریز کرتا ہے۔ کئی جانور ایسے ہیں جو بہت زیادہ گریز پہ چلے جاتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں کہ کم گریز پہ ہوتے ہیں لیکن پر جو ہیں وہ جھاڑتے ہیں، نئے پر آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ قدرتی طور پہ ایک عمل ہے کہ اس موسم میں جو ہے پر جو نئے نکلتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس موسم میں انڈے بچے لینے سے پرہیز کیا جائے، مرغوں کو جو ہے وہ علیحدہ چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنی جو کریز جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ڈائٹ پلان بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جانور ساتھ ساتھ اپنی کریز مثلا پر نکلتا ہے تو ساتھ ہی نیا پر آ جاتا ہے۔ وہ اس کی خوراک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی خوراک کتنی اچھی وہ اپنے جانور کو دے رہا تھا۔ لیکن اگر آپ بات کریں کہ جیسے میرے پاس ایک ابھی جانور ہے جو کہ کریز پہ ہے، اب میں نے اس سے انڈے بچے بھی لیے، بھی مرغی ایک کرک پہ بٹھائی ہوئی ہے، انڈوں پہ بٹھائی ہوئی ہے، تو لہٰذا جو ہے مرغا جو ہے کریز پہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ پر جو نئے نکال بھی رہا ہے اور کئی جگہ ایسی ہیں جو خالی ہیں۔ اب ذرا ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز کہ دیکھیں قدرتی طور پہ یہ عمل ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسری چیز میں نے بات کی ڈائٹ پلان کی، ٹھیک ہے۔ تیسری جو چیز ہماری آئے گی وہ ہماری کیئر آ جائے گی۔ اب ہم ان تین چیزوں کا مکسچر دیکھیں جی، قدرتی عمل ہے، پر نکل رہے ہیں، مرغے نے نارملی جس طرح پر ہر مرغہ جھاڑتا ہے اس کے آ ہی جائیں گے۔ اب اس میں کیا چیز ہے، لیٹ سپوز اگر میں نے ایک مرغی کو ساتھ چھوڑا ہوا ہے تو جب نیا پر بالکل نکل رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر خون ہوتا ہے، تو جو مرغی اگر آپ ساتھ چھوڑتے ہیں وہ اس کو پر کو نکال کے خون چوس لے گی اور اس طرح مرغہ اپنی کریز پوری نہیں کرے گی۔ اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ جی آپ نے مرغہ جو ہے مرغی سے علیحدہ رکھنا ہے 1 مہینہ، ایٹ لیسٹ آپ جو ہے مرغے کو کریز پوری کرنے دیں۔ اس کا فائدہ کیا؟ دیکھیں، جب مرغا بھی ہے ہی مولٹنگ میں ہے، مینس کہ اس کی جو باڈی سٹرکچر جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے، اب اس کے پڑوں کو خون جو ہے بلڈ پہنچا رہا ہے، تو مرغا جان میں نہیں ہوگا، سست ہوگا، بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا ایک جگہ پہ، کمزور ہوا ہوگا۔ تو لہٰذا پرہیز کیا جائے اس موسم میں انڈے بچوں لینے سے لیے۔ اچھا، اب دوسری بات آ جاتے ہیں ڈائٹ پلان میں۔ دیکھیں، ایک انسانی اگر آپ بات کریں، بالوں کی بات کریں، اگر میں اپنے بالوں کی بات کروں تو اگر میں صرف اوپر سے اگر آئل صرف لگاتا رہوں تو یہ ایک خاص عمل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر میرے بال جھڑ رہے ہوں تو صرف میں اگر آئل پہ ڈپینڈ رہوں گا تو وہ ایک عمل صحیح نہیں ہوگا، یعنی کہ مجھے وہ پروڈکشن نہیں ملے گی یا مجھے وہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے میں جو ہے دوسری چیز کیا یوز کروں گا، ڈائٹ پلان، اپنے ڈائٹ پلان کو بہتر کروں گا۔ اسی طریقے سے آپ نے مرغے کو علیحدہ کر دیا، اب آپ نے اس کا ڈائٹ پلان بہتر کرنا ہے۔ تیسرا پھر آتا ہے اس کی کیئر پہ۔ کیئر مینس کہ آپ اس کی کیئر کس طریقے سے کرتے ہیں، ہم یہ تین چیزوں پہ دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں مرغے کو ہم نے علیحدہ کر دیا، اب آتے ہیں ڈائٹ پلان پہ آتے ہیں۔ ڈائٹ پلان میں آپ نے کیا دینا ہے؟ دیکھیں، ہم کھیلتے جو ہیں وہ باجرے کے ارد گرد رہ کے چیزوں میں کھیلتے ہیں، لیکن باجرہ جو جیسا کہ گرم ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ڈائٹ پلان میں چینجنگ کریں گے۔ ہم باجرہ، گندم، مکئی یہ اسے دیں گے لیکن تھوڑی کوانٹٹی میں دیں گے۔ دوسرا ہم اسے دیں گے تھوڑی سی روٹیاں، 2 یا 3 جو ہیں بائٹ ہو جائیں یا نوالے ہو جائیں، تو اس کو ہم دودھ میں بھگو کے رات کو رکھ دیں گے، صبح وہ ہم مرغے کو اس کو پیش کر دیں گے۔ یہی چیز آپ باجرے کو بھی کر سکتے ہیں، دودھ میں بھگو کے رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی ہے، کوئی زیادہ کوانٹٹی نہیں ہے کہ آپ کے لو جی یہ بھی دینا ہے، وہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے۔ یہ بالکل تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں چیزیں جائیں گی۔ اچھا، پھر جو کالے چنے ہوتے ہیں باریک والے، وہ آپ لے لیں، 10 لے لیں، 12 لے لیں، تھوڑی کوانٹٹی میں آپ نے لینے، وہ ساری رات بھگو کے رکھنے ہیں۔ اسی کے اندر چنوں کی دال، چیز دونوں ایک ہی ہے، یعنی چھلکا اتر جائے تو چنوں کی دال، چھلکا رہے تو چنے ہیں، لیکن ہم پھر بھی تھوڑی سی چنوں کی دال اور
تھوڑا سا جو ہے یہ چنے جو ہیں، یا آپ اسے دودھ میں بھگو کے رکھ لیں، یا آپ اسے پانی میں بھگو کے ساری رات رہنے دیں، اور صبح نہار منہ سب سے پہلے آپ یہ دیں۔ اس کے بعد آپ دوپہر کے ٹائم پہ وہی روٹی جو ہے دودھ میں بھگوئی ہوئی وہ 2-3 بائٹ جو ہیں وہ دے دیں۔ تیسرا، آپ شام کے ٹائم ایک اور مینس کہ یہ جو باجرہ، گندم اور جو مکئی ہے وہ تھوڑی سی کوانٹٹی میں وہ اسے دیں۔ اب یہ صبح دوپہر شام کی خوراک ہوگی۔ اس کو آپ 2 ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں، مینس کہ آپ اپنے جانور کا پوٹا ایک صبح فل کر دیں، ایک شام میں فل کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ کیلشیم پی سیرپ آپ نے لینا ہے۔ اس کو آپ نے 2 cc جو ہے نا انجیکشن میں بھر لینا ہے۔ 2 cc بھرنے کے بعد باقی آپ نے اس میں پانی مکس کر کے اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے، اور اپنے جانور کو آپ نے صبح کے ٹائم وہ پلا دینا ہے کیلشیم پی۔ دوسرا جی، یا تو آپ وائٹلن ایم لے لیں، یا پھر آپ پیور سرسوں کا تو جو ہے آئل لے لیں، وہ 2 cc جو ہے وہ آپ اس کو آئل جو ہے وہ پلا دیں شام کے ٹائم، یا اگر وائٹلن ایم لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کر دیں، لیکن سرسوں کا تیل جو ہے وہ میں آپ کو زیادہ ریکمینڈ کروں گا۔ آپ دیکھیے گا کہ پروں کی شائننگ کمال کی آئے گی۔ اب یہ جو ڈائٹ پلان ہے یہ آپ دیکھیں کہ 15 دن میں آپ دیکھیے گا اپنے جانور کی صحت، اس کے پر اور کریز بھی پوری ہوئی ہوگی۔ اب کیئر کی طرف آ جاتے ہیں، کیئر کیا؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے اس کو لیدا انوائرمنٹ دینا ہے، مینس کہ مرغی سے اسے لیدا کر دینا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ شاور بوٹل ایک لینی ہے، اس میں آپ نے پانی بھر لینا ہے۔ پانی بھرنے کے بعد جو وائٹ سیٹ کا جو ہوتا ہے وہ آپ نے 1 چمچ اس پانی میں ڈال لینا ہے، اچھے طریقے سے شیک کر کے آپ نے مرغے کو اس سے شاور کرنا ہے دن میں 1 دفعہ۔ اب سرکے پہ پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں میں، ہاضمے کے لیے بھی بہتر ہے، کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جو پڑوں میں جو فنگس یا کوئی کسی قسم کے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا رزلٹ آپ کو دنوں میں مل جائے گا، جو پڑ جھڑنے والے ہوں گے وہ جھڑ جائیں گے۔ آپ نے یہ 1 دن چھوڑ کے 1 دفعہ کرنا ہے، 4 دفعہ ٹوٹلی آپ نے اسے کرنا ہے، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو جی یہ کمپلیٹ ویڈیو تھی، کمپلیٹ ڈائٹ پلان تھا ایک کوریز پوری کرنے کے لیے، شوقینوں کے لیے جی۔ جس نے ویسے رکھے ہوئے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جانور چاہے ننگا ہے یا کوریز کر رہا ہے یا مر رہا ہے یا جی رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو شوقین حضرات ہیں ان کے لیے یہ کمپلیٹ ایک ڈائٹ پلان ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، میں اس پہ آپ کو کبھی یہ نہیں ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور ہر جانور کا اپنا ایک امیون سسٹم ہے، کسی کا اسٹرانگ ہے کسی کا ویک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈائٹ جو ہے ہر جانور پہ کام کرے۔ اس لیے آپ تجربہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک جانور کو ایک اس سے بھی کم خوراک میں اگر وہ کریز پکڑ سکتا ہے تو آپ اسے وہ دیں، لیکن اگر نہیں پکڑ رہا تو یہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اس سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے، سیرپ دیکھیں جی، کیلشیم جو ہے بڑوں کو کیا چاہیے، کیلشیم چاہیے، کیلشیم پی سیرپ آپ اسے دے رہے ہیں۔ جان کے لیے کیا چاہیے آپ کو، چنے، کالے چنے دے رہے ہیں، چنوں کی دال دے رہے ہیں، دودھ میں بھیگی ہوئی روٹیاں آپ دے رہے ہیں تاکہ وزن پکڑے۔ باجرہ جو ہے، باجرہ اور جو گندم ہے آپ ایز اے پروٹین سورس اسے دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل جو ہے وہ آپ اسے پلا رہے ہیں تاکہ شائن پڑوں میں اچھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی رہ نہیں جاتی۔ کوانٹٹی بھی میں نے آپ کو بتا دی، کوئی اتنی یہ نہیں ہے کہ کلو کا کلو آپ نے ایک ہی دن میں کھلا دینا ہے۔ مثلاً آپ اگر ایک پاؤ بھی اگر یہ ساری چیزیں لے کے ہیں تو آپ کی 15 دن گزر جائیں گی، کیونکہ آپ نے کوانٹٹی دیکھیں، آپ نے پوٹا بھر دینا ہے اس کا اچھا خاصا، تو کوانٹٹی کم ہے۔ تو دیکھیں چیز کو سمجھ کے چلنا جو ہے وہ عقل مندی ہوتی ہے، نہ کہ آپ پیسے کا بھی ضیاع کریں اور سب سے بڑی چیز ہے اپنے جانور کا۔ تو جی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔